حدیث پاک میں آیا کہ ہماری ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اخلاق تھا جس کی حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں تعریف کی ہے. حضرت اما صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کا عمل، آپ کا اخلاق قرآن تھا. ہاں جی، میں خود پہلی دفعہ اس کو پڑھ رہا ہوں اور آپ نے کہیں سے سنا ہوگا، ظاہری بات ہے حدیث پاک ہے. ذرا غور سے بھی سننا ہے بھائی، عمل کی نیت سے. میری بہو بیٹیوں آپ بھی عمل کی نیت سے، یعنی جس چیز کو حق تعالیٰ نے اچھا فرمایا ہے وہی آپ کی طبیعت چاہتی تھی، اور جس چیز کو حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں برائی سے یاد کیا اس سے آپ کی طبیعت کو نفرت تھی. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عظیم وہ ہے جو حق تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، غور سے سنتے رہنا، لازم پکڑ معاف کرنے کو. اللہ فرما رہے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ جو معافی مانگے اور کوئی اس کے معاف نہ کرے، مفہوم ہے کہ میں اسے حوض کوثر پر نہیں آنے دوں گا. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جی معاف نہ کرنے پر حوض کوثر سے محرومی، وجہ؟ فرمایا کہ معاف کرنا اللہ کی صفت ہے، اور یہ اللہ چاہتے ہیں کہ میری نقل کر لے بندہ اور معاف کر دے. یہ کہتا ہے میں معاف نہیں کرتا، تو اس لیے حوض کوثر سے محرومی. فیملی کورٹس میں دیکھ لیں، ہمارے پاس دیکھ لیں آپ میاں بیوی کے معاملات، اور پورے دنیا کے دارالعلوم سے آپ لے لیں، انکوائری کر لیں کہ کیا حالات ہیں. ذرا سی بات پر شوہر کمینہ پن کر رہا ہے، ذرا سی بات پہ بیوی آنکھیں دکھا رہی ہیں، زیادہ بات نہیں، بچے جائیں بیڑا غرق ہو، مجھے تو طلاق چاہیے ورنہ کھلا لوں گی، کیس کر دوں گی، اور قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر جھوٹے الزام لگاؤں گی. ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنے پیر پر کلاڑی مار رہی ہے. معاف کرنے کے لیے تیار نہیں شوہر صاحب، بیگم صاحبہ جھکنے کے لیے تیار نہیں. ساس سسر کا فرض بن گیا ہے کہ بہو پر ظلم کریں، اس کی آہ لے. اور بہت سی بہوؤں کا یہ ہے کہ ان کی آہ لے ساس سسر کی، اور خود بھی تو ساس بنے گی نا. اس وقت کیا ہوگا؟ جو بوئے گی وہی کاٹے گی. نیم بوئے گی نیم ملے گا، آم بوئے گی آم ملے گا. بسم اللہ. ایک مزیدار بات تو بتائی نہیں میں نے آپ کو کہ یہ باتیں جو ہے نا کہاں سے لی گئیں. رسالہ تو بینات ہے، لیکن آپ کو مزہ، چٹپٹا مزہ دیتا ہوں، خوش ہو جائیں گے آپ. حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں، ولیوں کے سردار ہے. تو قرآن پاک حدیث پاک کی بات جمع انہوں نے کیا، اور اس کا انتخاب کیا مولانا عبد الصمد صاحب محراب پور سندھ والوں نے. واہ کیا! دیکھیں یہیں پر بیان ختم ہو جائے گا اگر بیان چلتا رہا تو. یہ معاف کرنے پر، یہ جتنی گھر میں بے سکونی ہے نا، اور چاہے ہمارا ملک ہو، چاہے کوئی بھی بات ہو، یہ اسی بات پر کہ غصہ آ جاتا ہے شوہر صاحب کو. اگر عقل ہوگی تو معافی، ورنہ اکڑ. بیگم صاحبہ کو بار بار، ابھی آج وہ بیان نہیں کروں گا کہ عورت کو غصہ شوہر پر آتا ہے وہ تکبر کی وجہ سے آتا ہے. بدتمیزی، چلانا، شور کرنا. اور جو جمعرات کو بیان ہوا تھا کہ مجھے دیا کیا ہے، تمہارے ساتھ تو شادی کر کے پھنس گئی، ایسا عجیب عجیب دماغ چٹنی بنانے والی باتیں ہیں. اللہ سے دوری ہے. ابھی ایک صاحب سے میں نے کہا تھا حضرت کی یہ کتاب ہے، 5-6 حدیث پاک پڑھ لینا، اس میں خزائن الحدیث میں وہاں کتب خانہ مزری میں ملتی ہے، یہاں مین روڈ پر اور گلشن اقبال میں. اور آج ان کا میسج آیا، ایسا لگتا ہے آدھے سے زیادہ دین اخلاق ہی ہے. آپ دیکھ لینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کیا ہے، قرآن پاک کا عمل. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لازم پکڑ معاف کرنے کو، اور حکم کر نیک کام کا، اور کنارہ کر جاہلوں سے. جاہل کون ہے بھائی؟ جاہل وہ ہے جو اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا؟ نہیں ہے. ہمارے شریعت میں جاہل وہ ہے جس نے پوری دنیا کی ڈگریاں لی ہوئی ہوں اور عمل نہیں کرتا، بحث کرتا ہے، بدتمیزیاں کرتا ہے، یہ جاہل ہے. اور سنیں آپ عجیب بات، ایک آدمی روڈ کو بنا رہا ہے، پتھر توڑ رہا ہے، ریپیئرنگ کر رہا ہے کس گاڑی کی، فرض واجب سنت موقعہ کرتا ہے اور پوچھ کے عمل کرتا ہے.
یہ عالم ہے، یہ جاہل نہیں ہے. یہ وہ ہماری نظر میں جاہل وہ ہے انگوٹھا ٹیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کی شریعت میں جاہل وہ ہے جو گناہ کرتا ہے. جاہل وہ ہے جو قرآن پاک حدیث پاک سامنے اور چھوڑو یار کیا پردہ ہے، پردہ دل کا ہونا چاہیے. چھوڑو یار، چلو وہاں چلو 5 اسٹار ہوٹل میں چلو، سوئمنگ پول پر چل کر بے غیرتی کر کے دیکھتے رہو، ملے گی کچھ نہیں. کیا پہلے ایک زمانہ تھا کہ عورتوں کا سوئمنگ کا تصور بھی نہیں تھا. آج ہماری بہو بیٹیاں گندے لباس میں مردوں کے سامنے نہا رہی ہیں. یہ میں جاہل کا بھی پورا نہیں بتا سکتا میں آپ کو، بس اشارہ بتا سکتا ہوں کہ جاہل وہ ہے جو پڑھے لکھے ہیں لیکن شریعت کی باتوں پر بکواس کرتے ہیں، سود پر بکواس، جناب پرائز بانڈ، ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ. ہاں جی، ابھی ہمارے ایک دوست کے 4 بیٹے حج پر گئے ہیں آج، 4 ماشاءاللہ حافظ قرآن، جس میں سے 2 نے کوئی ڈگریاں بھی لی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. 4 حافظ قرآن. ایک دوست آتے ہیں 4 بیٹے 3 حافظ بن گئے ہیں اور اب حدیث پاک یاد کرنا شروع کیے. بتاؤ اس ماں کا جگر ہے یا نہیں کہ اپنے شوہر سے بدتمیزی نہیں کی کہ 4 کے 4 بچے آپ حافظ بنا رہے ہو؟ یا کتنے ایسے گھر ہیں جس میں 1 بیٹا ہے یا 2 بیٹا ہے حافظ قرآن؟ ارے ماں باپ کو اللہ سلامت رکھے، سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ تعالی حافظ بن کر جب آگے بڑھے گا بکاؤ مال نہیں ہوگا. وہ 10 لوگ خاندان کے، وہ 10 لوگ جن پر دوزخ واجب ہو چکی، ان کو یہ حافظ قرآن جنت میں لے جائے گا. ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی روشنی کے سامنے سورج چاند کیا بیچتے ہیں. اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا چل قرآن پاک پڑھتا جا، سیڑھیاں چڑھتا جا، والناس میں تیرا مقام ہوگا. اور جو حافظ قرآن کی سے محبت کرے گا خاندان کا، اس کو عزت دے گا، اس کو ستائے گا نہیں، اس میں تعاون کرے گا، سب کو ثواب کتنا ملے گا. 4 بیٹے 4 حافظ قرآن، چھوٹے چھوٹے ہیں، تقریباً روز ہی آتے ہیں یہاں 4، اور ماشاءاللہ آواز ان کی اور ان کو پرائز. چلو دیکھو اللہ کی شان، دیکھو کیا اللہ یاد دلا رہے ہیں. ایک بیٹے کو سلیکٹ کیا گیا کرت میں اور سب نے کہا یہ جیتے گا یہی لڑکا، 1 لاکھ روپے انعام. لڑکا 12 سال کا ہوگا، 11 سال کا ہوگا، 1 لاکھ روپیہ بمپر پرائز انعام. اس بچے کو پتا چلا کہ موویاں بنے گی، اس بچے نے منع کر دیا. والد صاحب کو بتایا، اماں کو بتایا، اماں ابا نے بھی منع کر دیا. اور ان کے والد صاحب کو بلایا مدرسے والوں نے اور کہا ہم کچھ نہیں جانتے، بس یہ امتحان میں یہ رہے گا. اب استاذوں سے بحث کرنا تو خطرناک معاملہ ہے. اب یہ ابا پریشان کہ کیا کرنا ہے. دوسرے دن اچانک ایگزام شروع ہو گیا کمپٹیشن کا کہ ہمارے مدرسے سے اتنے بچے سلیکٹ ہوں گے. اس بچے نے جان بوجھ کے غلطی کی کہ میری مووی نہ بنے. یہ ہے جناب، آج ہم خوش ہوتے ہیں کہ کھڑے ہو کر موتنے والے بے نمازی وہ ہمیں کما کر دیں گے. ارے ماں باپ کو اللہ عمر میں برکت دے، جب یہ جائیں گے حافظ قرآن کے پارسل کتنے آئیں گے، وہ خود حیران ہو جائیں گے یا اللہ یہ کیا چلا آ رہا ہے. ایک آدمی کو اللہ والے نے خواب میں دیکھا دوزخ میں جل رہا تھا. کچھ عرصے کے بعد دیکھا کہ جنت میں گھوم رہا ہے. بھائی کیا معاملہ ہوا؟ کہا میری بیوی حمل سے تھی تو ہم دونوں نے آپس میں معاہدہ کیا تھا کہ ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے. میرا انتقال ہو گیا، پھر ابھی چند دن پہلے اور مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا، میں تو دوزخ میں جل رہا تھا. یہ کیا معاملہ؟ کہ آج آپ کے بیٹے نے قاری صاحب کے پاس پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آواز غیبی آئی کہ تیرا بیٹا رحمان اور رحیم کہے اور اس کا بابا دوزخ میں چلے، جنت میں چلے جاؤ. اصل میں ماں باپ ماحول نہیں دیتے نا، ابھی وہ موقع نہیں بتانے کا. تو جاہل وہ ہے، ورنہ قرآن پاک میں شک پڑ جائے گا کسی کو کہ کنارہ کر جاہلوں سے. کہا بھائی سبزی والے کے پاس ہم نہیں بیٹھتے. جاہل وہ ہے جو بیان بھی اگر کرے، بیان کرتا ہے عمل نہیں کرتا، پکا جاہل ہے پہلے نمبر کا. غور سے سننا بھائی، بیان کرے عمل نہ کرے، نمبر 1 جاہل ہے وہ. اچھا جی، اور حقیقت میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے میں اور دین حق کی تائید کرنے میں اس سے سخت تر کوئی چیز نہیں. اور حدیث میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اس واسطے مبعوث ہوا ہوں کہ اگلے تمام پیغمبروں کی بزرگی اور اچھائیوں کو تمام اور پورا کروں. جی حدیث شریف میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے
خذ العفو کی تفسیر پوچھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے کہ اس کی کیا تفسیر ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیت پوری آپ کو اخلاق عظیمہ کی تعلیم کرتی ہے، یعنی پکڑ معاف کرنے کو. اور سو انہی اخلاق میں سے یہ ہے کہ مل اس سے جو تجھ سے کاٹے. آج جو صبح بیان ہوا تھا، مرکزی بیان جو ہوا تھا کہ شادی میں گناہوں کی وجہ سے نہیں گئے، ان کو حقیر سمجھ رہے ہیں اور ان سے مل نہیں رہے، برائیاں کر رہے ہیں ساتھ بیٹھے ہوئے. الحمدللہ ہم لوگ نہیں گئے، دیکھو یہ بدماشیاں ہوئی تھی وہاں. ابھی 2-3 شادیاں ہوئی ہیں جس میں قوالی نائٹ، غزل نائٹ، میوزیکل نائٹ، مہندی مایوں الگ، 6-6 لاکھ کے بینکیوٹ ہال. دعوتیں کیا ہوگی سوچو آپ. 8-9 دعوتیں، 8-9 جوڑے مہنگے، ریا شرک خفی دکھانا، دوزخ کا لباس پہنایا جائے گا، اللہ معاف فرمائے. 8 بیوٹی پارلر، 8 میچنگ. رشوتیں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا، سود نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، ملاوٹ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا. 8 بیوٹی پارلر، وہ بھی بتائیں گے دعوت میں کہ میں نے جو ہے فلاں نے بیوٹی پارلر کرایا ہے، حالانکہ گھر میں بھی تیار ہوئی ہے لیکن لمبی چھوڑے گی، بلکہ جائے گی بیوٹی پارلر میں. 5 یا 6 خواتین نے بیوٹی پارلر سے توبہ کی، 2 تو مالکن تھیں یا 3 اور باقی جو ہے وہاں جاب کرتی تھی. تو 2-3 خط آئے، اس میں ایسی بے غیرتی بے حیائی لکھی ہوئی کہ آپ حیران ہو جائیں گے. اب تو باقاعدہ لڑکے خدمت میں ہوتے ہیں، ساتھی لائٹ بند کر دیں بیت الخلاء کی. عورتیں، مرد گھسے ہوئے ہیں، ٹیلی ویژن چل رہا ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، سطر کھلا ہوا ہے، اور بے حیا ایسی کہ آگے پیچھے وہ مہندی، بازوؤں تک مہندی، ننگی بیٹھی ہوئی ہیں. اور کیا ہے، سیدھی سی بات ہے، حیا اور غیرت ختم ہو گئی. عذاب ہے عذاب اللہ تعالیٰ کا جناب، محسوس بھی نہیں ہوتا کیونکہ شیطان نے شراب پلائی ہوئی اور اللہ کے عذاب کے جوتے لگ رہے ہیں، لیکن احساس نہیں ہے. ایک سے ایک ننگی ہونے کی فکر، اور جو دین پر چل رہی ہیں اس کا مذاق، یعنی کہ ڈبل عذاب. کیا عرض کریں بھائی. یہ آیت پوری آپ کو اخلاق عظیمہ کی تعلیم کرتی ہے. سو انہی مکارم اخلاق میں سے یہ ہے کہ مل اس سے جو تجھ سے کاٹے، اور دے اس کو جو تجھ کو محروم رکھے، اور نہ دے اور درگزر کر اس سے جو تجھ پر ظلم کریں. چھوڑ دو، معاف کر دیا. جب دعوت میں نہیں گئے اور جو عمل نہیں کرتے وہاں بھی تعریف ہوتی ہے، ارے بھائی یہ دیکھو ایسی دعوت تھی، یہ گھر کے مرد اور عورتیں آئی ہی نہیں. اس سے ہم لوگ اور پھول کے کپا ہو جاتے ہیں اور مزے لے کر. وہ میوزیکل نائٹ ہوئی ہے، اس کے اندر وہ بینکیوٹ ہال میں وہ بھی مرد عورت ساتھ میں، جتنا زیادہ ننگا ہو جائے اتنا زیادہ ان کو اچھا لگتا ہے تاکہ مرد ذلیل ہوں. شیشہ وہاں چلائے، نشہ، باہر کے سگار اور باہر کے سگریٹ وہاں چلے ہیں. عورتوں کو اٹھا کے نچایا گیا ہے اور ماں باپ ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، شوہر صاحب بھی خوش ہو رہے ہیں، بڑا غیرت کا مظاہرہ ہو رہا ہے. بیٹا بیچارہ کہتا ہے اماں یہ آپ کیا کر رہی ہیں، شیشہ اور یہ سگار، ہنس رہی ہے. کہ کبھی تو ہوتا ہے. اور سسر صاحب، ابا صاحب اور بھائی بہن بھی ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. یہ نعوذ باللہ کفار کی نقل. اچھا جی، سو جو شخص کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال سے خوب طرف سے واقف ہو جائے، اس کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے ان سب مرتبوں کو انتہا کے درجے تک پہنچایا تھا کہ اس سے زیادہ کسی بشر کی طاقت نہیں ہے کہ کر سکے. اب نے تو صرف نقل کرنا ہے نا بھائی. ہاں چلو بھائی اب کیا کریں، گھڑی بھی دیکھ رہا ہوں، آگے سنیں آپ. محدثین نے ایک یہود کے عالم کی زبانی روایت کی ہے جس کا نام زید تھا. وہ کہتا تھا کہ میں نے اگلی کتابوں میں آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف دیکھی تھی اور وہ سب اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے ہیں. یہود کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، مگر 2 وصفوں کا حال مجھے معلوم نہ تھا. ایک یہ کہ غصے پر حلم غالب ہو، حلیم الطبع اللہ مجھے بنا دے، اے اللہ مجھے حلیم الطبع بنا ہم سب کو، اور رقیق القلب بنا اور رحیم المزاج بنا کہ غصہ ہی نہ آئے، انتقام کی جڑ ہی ختم ہو جائے. دوسرا یہ کہ سخت بات سننے سے غصہ نہ آوے،
بلکہ اور نرمی زیادہ ہو. سو میں چاہتا تھا کہ ان دونوں باتوں کو کس طرح سے آزماؤں. مدت تک اسی کے انتظار میں رہا. اتفاقات سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کھجور بطور قرض خریدے اور اس کی ادا کرنے کی ایک مدت مقرر کی. میں اس مدت سے 2-3 دن پہلے آپ کے پاس گیا اور تقاضا اپنے روپوں کا شروع کیا. پھر میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کے چپ ہو رہے اور یہ بھی نہیں کہتے کہ ابھی تمہارا وعدہ نہیں ہوا، تم تقاضا کیوں کرتے ہو. پھر میں نے سخت تقاضا کیا اور میں نے دیکھا کہ لوگ آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بہت غصے میں آئے اور کوئی سخت بات مجھ سے کہیں، لیکن آپ کو ہرگز غصہ نہ آیا. یہاں تک کہ میں نے یہ بھی کہا کہ تمہارے خاندان میں اسی طرح قرض ادا کرتے ہیں اور اس طرح ہیلا وغیرہ کیا کرتے ہیں. کسی قرض خوان نے تم سے اپنا قرض آسانی سے وصول نہیں کیا. اس کے بعد اس بات کی سننے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غصہ آیا اور میں اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا شریف اور چادر مبارک ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا. وہ یہودی اور بدتمیزی بڑھ گئی اور غصے کی آنکھ سے میں نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا کہ ابھی اٹھو اور میرا قرض ادا کرو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے. یہ قصے کہانی کی باتیں تھوڑی ہیں. یہ جو فلموں کے عاشق ہوں گے، فیس بک کے، ان کو ان باتوں سے کیا واسطہ. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بے قرار ہو کر تلوار لے کر میرے سر پر آ پہنچے اور کہنے لگے، اے دشمن خدا کہ تو باز نہیں آتا، ابھی تیرا سر اڑا دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ مجھ کو تم سے یہ توقع نہیں تھی. تم کو چاہیے تھا کہ مجھ کو سمجھا دے کہ اس کا قرض اچھی طرح آسانی سے ادا کیجئے اور اس کو سمجھا دے کہ نرمی سے تقاضا کرو. سو اس کے خلاف یہ کیا بات ہے جو تم کہتے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت شرمندہ ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ سنتیں نہیں ہیں سب، یہ اس سے زیادہ مجھ سے صبر نہیں. اگر آپ فرمائے تو میں اس کا قرض ادا کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اس کا جتنا قرض ہے وہ دو اور 20 سا اس سے اور زیادہ اس کو ہدیہ کرو تاکہ تمہاری اس بدسلوکی اور سخت گوئی کا عوض ہو جائے. وہ یہود کہتا ہے کہ میں اس بات کو سنتے ہی ایمان لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کا قائل ہوا. یہ ہم نے قصے کہانی میں باتیں ڈال دی ہیں. ہمیں فلمیں چاہیے، ہمیں گندے ناول پڑھنے ہیں، گندے ڈائجسٹ پڑھنے ہیں. کل جو پڑھا تھا اس کے بعد کیا عجیب واقعہ تھا کل کا، وہ یہودی والا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. اب آگے سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے کچھ باتیں کر رہے تھے. پھر وہاں سے اٹھ کر گھر کو تشریف لے چلے. میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیا. راستے میں ایک بدو یعنی گنوار جنگل کا رہنے والا ملا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک آپ کے سر سے زور سے کھینچی، یہاں تک کہ آپ کی گردن مبارک سرخ ہو گئی اور قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دیوار سے جا لگے. یہ بھی بتاتا چلوں کہ بینات اس مہینے کا ہے اور پچھلے مہینے کا بینات ہے، یہ جولائی کا، اور عنوان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق. حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی باتوں کا انتخاب اور تسہیل کیا مولانا عبد الصمد صاحب مہرا پور سندھ کے. کل تھے آپ بیان میں، وہ سن کر بتانا، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد ابھی آج کا مضمون ہے کہ آپ صحیح روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ ایک روز حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے کچھ باتیں کر رہے تھے. پھر وہاں سے اٹھ کر گھر کی طرف، یہ بہت سے لوگ یہ جملے کہتے ہیں کہ کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہم. یہ 1 کروڑ نہیں، کھربوں ملین بلین ٹریلین نہیں ہے،
پتہ نہیں کتنا سچ ہے جس کو ہم حساب نہیں لگا سکتے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے یہ قصے کہانی کی بات نہیں ہے. ہمارا کام ہے نقل اور توبہ. یہ سوچ کر رکھ دیں بس بھائی ٹھیک ہے بھائی. چلو جن اللہ والوں کو سے اللہ تعالیٰ نے تعلق جوڑا ہے وہ یہ انہی باتوں پر تو عمل کیا ہے. اب کم زیادہ دھکے کھاتے پڑتے توبہ کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم بھی پہنچ جائیں گے. نقل تو کریں نا. ذرا سا مزاج کے خلاف ہوا گرم ہو گئے, اب اتنا تھوڑی کوئی کر سکتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ بھئی آپ سوچو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق مبارک کتنی کتابیں ہیں, پھر ایک ایک صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بات دیکھ لیں آپ, سب کو بند کرتے ہیں نعوذ باللہ چلے جائیں. حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی ایک کو نمونہ بناؤ, اس کی رفتار گفتار کردار سب کی نقل کرو. فرمایا دین کی عزت بھی اسی میں, دنیا کا فائدہ بھی اسی میں ہے. اور فرمایا کہ کبھی کبھی چہرہ مہرہ بھی شیخ جیسا ہو جاتا ہے. جی ہاں, چہرہ ان کی نقل کرتے رہو, دیکھو کہ سنتوں پر عمل ہو رہا ہے. یہ اللہ والوں کے بارے میں. اللہ مجھے بھی اللہ والا بنائے اپنی رحمت سے. ایک روز حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے کچھ باتیں کر رہے تھے, پھر وہاں سے اٹھ کر گھر کو تشریف لے چلے. اس کو ساتھ ملا لینا, پھر دوبارہ بھیج دینا کہ سن کر اطلاع کریں. میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیا. راستے میں ایک بدو یعنی گنوار جنگل کا رہنے والا ملا, اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر آپ کے سر سے زور سے کھینچی, یہاں تک کہ آپ کی گردن مبارک سرخ ہو گئی, اور قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دیوار سے جا لگے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گنوار کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تیرا مطلب کیا ہے, تو کہے. اس نے کہا کہ یہ دونوں میرے اونٹ غلے سے بھر دے. گاؤں کا تھا نا, بھر دے, اس واسطے کہ جو تیرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تیرے پاس مال ہے وہ مال خدا کا ہے, کچھ تیرا اور تیرے باپ کا نہیں ہے. یہ بینات نے چھاپا ہے, ہم نے نہیں چھاپا. اور کتاب کا حوالہ بھی ہے, تفسیر عزیزی, بحوالہ تفسیر عزیزی, پارہ تبارک الذی, صفحہ 59 تا 65, مصنف بتائی دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے یہ مال حق تعالیٰ کا ہے, میرا اور میرے باپ کا نہیں ہے. لیکن یہ جو تو نے میری چادر زور سے کھینچی اور مجھ کو رنج پہنچایا, یہ تو میرا حق ہے, اس کا عوض تو میں تجھ سے لوں گا. اس نے کہا میں ہرگز اس کا عوض نہیں دوں گا. کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مال غنیمت آیا اور کسریٰ کے محلات فتح ہوئے, ڈھیر لگ گئے مال کے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوم کے دیکھ کر فرماتے ہیں مجھے کوئی چیز کم لگ رہی ہے. صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ آپ کو مجھ پر کوئی شک ہے؟ فرمایا توبہ توبہ, شک کیسے کروں گا, لیکن بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا میں اس کو دیکھ رہا ہوں. بورے اس زمانے کے کیسے ہوں گے, یہ بوریاں یہاں جیسی تھوڑی, اس کو جھاڑو تو صحیح طرح, جھاڑا تو 2 کنگن نیچے آ کر گرے. فرمایا مال پورا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسریٰ کے بیگمات کے کنگن تمہارے قدموں میں ہوں گے, وہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں. ایسا حساب کتاب رکھتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے شادی نہیں کی تھی. وہ شاید آگے آئے گا میرے خیال میں, شادی نہیں کی تھی, بعد میں شادی کی. پھر ایک جگہ کر بڑے بنا کر بھیجے گئے, گٹھر کندھے پر رکھ کر جا رہے ہیں. ایک صحابی آئے, عرض کیا کہ یہ بیت المال کا, یہ آپ کا ہدیہ, یہ میرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. یہ بیت المال, یہ آپ کا, یہ میرا. یہ بیت المال, یہ آپ کا, یہ میرا. سب ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اگر گورنر نہ ہوتے تو آپ کو یہ ہدیہ ملتا. بس اتنا تھا کہ سب جمع کرا دیا. آج شوہر سے بدتمیزی, شوہر کا بیوی پر ہاتھ اٹھانا, گالیاں دینا, ماں باپ سے بدتمیزیاں, ذرا غصہ آ گئے کڑکڑ کڑکڑ کر کے شور شرابہ شروع کر دیا, ساس سسر کی بے ادبی. اور یہاں دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک گھسیٹ رہے ہیں کہ نشان پڑ گیا. آگے سنیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن یہ جو تو نے میری چادر زور سے کھینچی دوبارہ مزہ لینے کے لیے اور مجھ کو رنج پہنچایا, یہ تو میرا حق ہے, اس کا عوض تو میں تجھ سے لوں گا. اس نے کہا کہ میں تو ہرگز اس کا عوض نہ دوں گا. آپ یہ کلمہ فرماتے تھے اور نہایت خوشی سے مسکراتے جاتے تھے. اتنی تکلیف پہنچانے والے سے آج برداشت نہیں کرتے. غیر پتھر مارے کچھ نہیں کہیں گے ڈر کے مارے, اپنا پھول اگر مذاق کرے اس نے ہم کو بے عزتی کر دی, ہم سے یہ کر دیا وہ کر دیا. آپ یہ کلمہ فرماتے تھے اور نہایت خوشی سے مسکراتے جاتے تھے, اور وہ بھی جواب دیتا جاتا تھا کہ میں تو عوض نہیں دوں گا.
جب اسی گفتگو میں تھوڑی دیر گزر گئی تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو بلا کر فرمایا اس کے ایک اونٹ پر کھجور اور اس دوسرے اونٹ پر جو بھر کر اس کے حوالے کرو. یہ ایک جھلک ہے، ایک یہ ہے، یہ ایک جھلک ہے. کل کا بیان بھی سنیں گے تو بڑا زیادہ مزہ آئے گا. تاریخ طبری میں مذکور ہے کہ ایک روز سفر میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا کہ آج ایک بکری کے کباب بنانا چاہتا ہوں. سب نے عرض کیا کہ بہت بہتر. پھر ایک نے ان میں سے کہا کہ میں ذبح کرتا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں کھال کھینچتا ہوں، تیسرے نے کہا کہ گوشت کا درست کرنا اور کوٹنا میرے ذمہ ہے، چوتھے نے کہا کہ اس کا پکانا میرے ذمہ ہے. حاصل کلام کا سب نے ایک ایک کام اپنے ذمہ لیا تاکہ جلد کباب تیار ہو جائیں. اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین سب اس کام میں مشغول ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اٹھے اور جنگل سے ایک گٹھا لکڑی کا تھوڑی دیر میں لے آئے، جن کی وجہ سے دنیا کا وجود ہوا ہے. جو جنت کے سردار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار ہیں. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے کیوں اتنی تکلیف کی، یہ بھی ہم میں سے کوئی کر لیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ اس بات کو مکروہ جانتا ہے کہ کوئی شخص اپنے یاروں میں ممتاز ہو کر بیٹھے اور یاروں میں شریک نہ ہو. اب مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ آئے گا. میں تو 5-8 دن پہلے بتایا تھا کہ جو شیخ اللہ والے کی بات کرتا ہوں بار بار تاکہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، اور بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ میں نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ اللہ والا بنا ہے، میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا ادنا غلام ہوں. اللہ حضرت جب فرماتے تھے نا میں اپنے شیخ کا غلام ہوں اور خادم ہوں، پھر بعد میں فرماتے تھے ارے بھائی ان کی غلامی کا اور خدمت کا کس سے حق ادا ہو سکتا ہے. تو چند دن پہلے ہی عرض کیا تھا کہ جو شیخ عمل والا ہو اور پھر سب کے ساتھ گھل مل کر رہے، ہنسی مزاح کرے، شان بنا کر نہ رہے، آگے نہ چلے، سب کے ساتھ گھل مل کر چلے، شان بنا کر آگے چلے، باقی سب ڈرتے ہوئے چل رہے ہیں پیچھے پیچھے، تو فرمایا ایسے شیخ سے کام بھی زیادہ ہوگا اور لوگوں کے لیے خطرہ بھی بہت ہو جاتا ہے، وہ اپنا یار سمجھنے لگتے ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو اس واقعے سے جوڑ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رتبہ کوئی کیا جانے، بس اتنا ہے بادش خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. آپ لوگ جو ماشاءاللہ نصیحت کا پوچھ رہے ہیں نا، یہ نصیحت یہی ہے. آخر میں ایک اور بھی نصیحت کر دوں گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ جب کوئی نصیحت کا کہے تو نصیحت کو کرنا چاہیے، ہمارے ذمے ہے. یہ اخلاق ہمارے ہو جائیں تو آپ سوچو بیوی دعائیں دے گی، ساس سسر بھی دعائیں دیں گے، بوڑھے ماں باپ بھی دعائیں دیں گے، پڑوسی بھی دعائیں دیں گے. حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کا دستور یوں تھا جب آپ فجر کی نماز سے فراغت پاتے تھے تو اس وقت غلام مدینے والوں کے برتن میں پانی لے کر آتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس پانی کو اپنے دستے مبارک سے چھون لیں تاکہ پانی برکت والا ہو جائے، اور اس کو اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں میں ڈالیں. اور کبھی سردی کا موسم بھی ہوتا تھا اور برتن بہت ہوتے تھے، سب میں ہاتھ ڈالنے سے آپ کو تکلیف بھی ہوتی، ٹھنڈا بھائی، اور پھر مدینہ شریف کی آج کی سردی کیسی ہے. لیکن باوجود اس رنج اور تکلیف کے آپ کسی کی دل شکنی نہیں کرتے تھے اور سب برتنوں میں اپنا دست مبارک ڈالتے تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کی چند جھلکیاں ہیں جن پر ہمیں بھی عمل کر کے اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے. جناب دوست خوش ہو رہے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، جوش آتا ہے اور آئینہ سامنے آتا ہے کہ میں پڑھ تو رہا ہوں، میرا اپنا عمل کیا ہے، اپنے عمل کو ملائے گا.